بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے قیمت بڑھ گئی، یا اس وقت کہا جاتا جب کسی چیز کی قیمت حد تناسب سے بڑھ جائے، اور کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے معاملے میں آگے بڑھ گیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی حد سے بڑھ جائے، غیر اہل مرتبہ کی طرف علو مرتبہ منسوب کرنا۔ امام ابو باکر جصاص علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دین کی مقرر کی حد سے آگے نکل جانا غلو کہلاتا ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے نزدیک غلو دین میں تغلب، تشدد اور حد اعتدال سے تجاوز کے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں غلو کے معنی افراط و تفریط کے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے کام لیا۔ یہودیوں نے ان کی شان اس قدر گھٹا دی کہ وہ انہیں ایک شریف انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، معاذ اللہ، اور عیسائیوں نے ان کی شان اس قدر بڑھا دی کہ انہیں انسان کی بجائے خدا سمجھنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ افراط زیادتی اور تفریط کمی کے درمیان درجہ کو اعتدال کہتے ہیں۔ کسی امر میں درجہ اعتدال سے آگے بڑھ جانا غلو اور افراط ہے، اور درجہ اعتدال سے کمی کرنا تفریط یا تنقیص ہے۔ اسلام میں غلو فی الدین کی سخت ممانعت ہے۔ قرآن مجید و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے دلائل موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے، اے کتاب والو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ ان دونوں جگہ کی آیات میں یہود و نصارہ کے غلو فی الدین سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو ہمیشہ توڑتے رہے اور دین میں غلو کے ذریعے اپنے ادیان کو بدل دیا تھا، کہ یہودیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔ غلو سے بچنے کا حکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی صبح مجھ سے فرمایا، اور آپ اپنی سواری پر تھے، کہ میرے لیے کنکریاں چن دو، تو میں نے آپ کے لیے کنکریاں چنی جو چھوٹی چھوٹی تھیں کہ چٹکی میں آ سکتی تھیں۔ جب میں نے آپ کے ہاتھ میں انہیں رکھا تو آپ نے فرمایا، ایسی ہی ہونی چاہیے، اور تم اپنے آپ کو دین میں غلو سے بچاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے دین میں غلو ہی نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، سنو، بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے اور جھگڑا کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ شارح مسلم
علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینی باتوں اور کاموں میں تعمق تشدد کرتے، غلو کرتے اور حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بحث و تکرار کے ذریعے سے ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں، قرآن اور احادیث میں ہمارے لیے رہنمائی بھیجی ہے، اسی کے مطابق ہم سب کو چاہیے کہ اسی کے مطابق عمل کریں، غلو سے کام نہ لیں، کیونکہ جو غلو کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت زیادہ بحث و تکرار میں نہ پڑو، بحث و تکرار جو کرتا ہے اس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کا پتہ نہ ہو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اہل علم سے اس مسئلے کو پوچھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔